کون سے ایسے پروفیشن ہیں جو کہ فیوچرسٹک پروفیشن ہیں اور جہاں پہ بچوں کو فوکس کرنا چاہیے؟ اب لا از دا فرسٹ چوائس. وی دا لائرز وی پروٹیسٹ اگینسٹ دا ایولز ان دا سوسائٹی. 60 سال کی عمر میں وہ آپ نوکری جس مرضی ہے وہ نکال کے آپ کو باہر پھینک دیتے ہیں. نہ آپ مرنے کے قابل ہیں نہ آپ جینے کے قابل ہیں. اس پروفیشن میں جو ہے ریٹائرمنٹ ہی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ پروفیشن ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر جو 50 روپیہ لے کے جو جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, وہ اپنا مقابلہ ہمارے ساتھ کالے کوٹ والے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. گیم ہیز اسٹارٹڈ ناؤ. تو وکالت میں تو گیم ہیز اسٹارٹڈ ناؤ. وکالت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے پروفیشن آف لارڈس. پوری دنیا میں اسے اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے, پرسیو کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کو اس پروفیشن میں بھیجا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت پرسٹیجیس پروفیشن ہے. سم اور ادر پاکستان میں اٹ از کمپرومائزڈ لیٹلی. کیوں ہمیں اپنے بچوں کو اس پروفیشن میں کیوں بھیجنا چاہیے؟ ہماری آبادی اگر بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور وکلا کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے. وہ وکلا جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ان کی کوالٹی کتنی اچھی ہے اور اس کے رسپانسبل کون ہیں؟ اور کرنٹ حالات میں اس کے باوجود کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اٹ از کمپیریٹیولی کمپرومائز پروفیشن, ہمیں اپنے بچوں کو اس پروفیشن میں کیوں بھیجنا چاہیے؟ آج اس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے پروگرام پنڈت میں موجود ہیں نفیر ملک, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. اس پروفیشن سے بہت گہرا تعلق ہے اور بے شمار وکلا جو آج اس پروفیشن میں ہیں وہ جناب کے شاگرد ہیں. جناب والا, کیوں ہمیں اپنے بچوں کو اس پروفیشن میں بھیجنا چاہیے جب یہ اوور سیچوریٹڈ ہے, جب یہ کمپرومائز پروفیشن ہے, جب میرے جیسے وکیل کو کوئی بندہ کرائے پہ گھر نہیں دیتا, بے شمار وکلا کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتا, لوگ بھاگتے ہیں وکلا سے. آپ کہتے ہیں اس پروفیشن میں آئیں. تھینک یو الماس ونس اگین. پہلے میں آپ کی دوسری بات کا پہلے جواب دے دوں. جی نہ آپ کو گھر کرائے پہ دیتا ہے اور آپ کو رشتہ دیتا ہے. جی ایسے اس کے باوجود کوئی وکیل سڑک پہ نہیں سوتا اور اس کے باوجود کوئی وکیل شادی کے بغیر رہا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ون تھنگ, یہ میجک کیا ہے اس میں یہ بتائیں. جب آج کل پرسیپشن ہے لوگوں کا غلط ہے, غلط پرسیپشن ٹھیک ہو گیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ پروفیشن اوور کراؤڈڈ ہے. میں جب یونیورسٹی لاء کالج میں تھا اس وقت میں نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے سنا تھا کہ پروفیشن از اوور کراؤڈڈ. ٹھیک ہو گیا. پروفیشن از ناٹ اوور کراؤڈڈ الماس. ٹھیک ہے. نیچے ہجوم ہے, نیچے رش ہے کچہری میں. دیر از آلویز اسکوپ ایٹ دا ٹاپ اینڈ سچویشن از آلویز ویکینٹ ایٹ دا ٹاپ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے بریلینٹ وکلا ہیں جو محنت کرنا جانتے ہیں ان کے لیے بہت اسکوپ ہے اوپر. میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک. آپ خود لائر ہو, لیڈنگ لائر ہو, آپ کی اپنی لا فرم ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کوئی سول یا کرمنل کیس آپ کے خلاف ہے, آپ مجھے 10 نام لاہور میں سے گن کے بتا دیں گے جن کو آپ لائر کریں گے. میں نے گننے کی کوشش کی تھی, میں نہیں گن سکا تھا. میرے ذہن میں جو نام آیا پہلا میں نے کہا یہ وقت پہ نہیں پہنچتے, یہ والے صاحب فیکٹس پہ کلیئر نہیں ہیں, یہ والے صاحب جو ہیں یہ کورٹ کو نالاں کر دیتے ہیں, ریلیو کر لے کے دیں گے, تو یہ والے جو ہیں لیٹسٹ لا نہیں پڑھتے. سو میں تو 10 نام نہیں گن پایا. تو اگر پورے لاہور میں 10 نام نہیں ہیں, نہ فوجداری اور نہ دیوانی, تو اوور کراؤڈڈ کہاں سے ہو گیا؟ اچھا نفیر صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ بات آپ کی مان لی اگر کہ یہ پروفیشن اوور کراؤڈڈ نہیں ہے, اور یہ بھی بات بہت لاجیکل ہے کہ جو نمبر آف لائرز دیٹ وی ہیو ٹو ہیو ان آور سوسائٹی, جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس سے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ہے, اس حوالے سے ہمیں وکلا چاہیے. لیکن سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اوپر کی جگہ خالی ہے, اوپر کی جگہ خالی والے وکلا ہمیں کیوں نہیں مل پا رہے؟ وہ اگر جگہ خالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر پروڈیوسنگ لو کوالٹی لائرز. بات یہ ہے کہ دا سیکرٹ آف سکسیس آف دا پروفیشن از شیئر ہارڈ ورک. ٹھیک ہے. یہاں جونیئر جب ہمارے پاس آتا ہے وہ 2 مہینے دیکھتا ہے, وہ مجھے دیکھتا ہے میں گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوں, کلائنٹ میرے پاس آ گیا ہے, میں 1 ملین 2 ملین فیس لے کے چلا گیا ہوں. وہ کہتا ہے یہ کون سا راکٹ سائنس ہے, میں کیوں نہیں کر سکتا. وہ اپنا دفتر ایک کرائے پہ لیتا ہے, گھومنے والی کرسی رکھتا ہے, میجر ایکٹ پی ایل ڈی وغیرہ کتابیں پیچھے رکھتا ہے, باہر ایک پی این بٹھاتا ہے. 2 مہینے کے بعد کلائنٹ جب کوئی نہیں آتا تو پھر فرسٹریشن ہی اس کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کی بات کا پریسائز کہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے لیڈنگ لائرز. ہر کالا کوٹ پانے والے کو تو میں وکیل کہتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لیڈنگ لائرز وہ ہیں جن کو آپ فنگر ٹپس پہ گنتے ہیں.
وہ شیئر ہارڈ ورک کے بغیر، ایک کنسسٹنسی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایسے لائرز کے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. میں ایک ہی نام خواجہ شریف صاحب کا آپ کو گنواتا ہوں. خواجہ سلطان صاحب کے شاگرد، فارمر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. وہ 19 سال سے زیادہ خواجہ سلطان صاحب کے جونیئر رہے تھے. سو وہاں اس وقت ڈیکیڈز میں لوگ جونیئر شپ کیا کرتے تھے. اور جونیئر کا یہ مطلب قطعی نہیں تھا کہ ان کو پیسے نہیں مل رہے. ان کے اپنے گھر بھی بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی گاڑیاں لیٹسٹ بھی تھیں اور سارا کچھ تھا. لیکن فٹافٹ دفتر بنانے کا جو ٹرینڈ ہے، مشروم گروتھ بن کے اپنے آپ کو جو لیڈنگ لائر بنوانے کی کوشش ہے، یہ ڈویبل ہے ہی نہیں ہے. وہ محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا، سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کو محنت کرنا پڑے گی اور سیکھنا پڑے گی. سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو اور ان کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ ایک والد یا والدہ جب اپنے بچے یا بچی کو اس پروفیشن میں بھیجنے کے لیے نکلتے ہیں تو جب وہ کورٹس کا ماحول دیکھتے ہیں، انہوں نے بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات کی بات ہے کہ وہ کتنا اچھا وکیل بنے گا، اس نے اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں اپنے بچے یا بچی کو بھیجنا ہے. وہ تو کوئی اتنی فیوربل انوائرمنٹ نہیں ہے. وہ جو گنے چنے وکلا آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کو نہ ان میں منگل اپ ہوتے نظر آتے ہیں، نہ اس کراؤڈ میں نظر آتے ہیں، نہ ان بار رومز میں نظر آتے ہیں. تو کیوں اپنے پیرنٹس اپنے بچے کو اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کو کوٹ پہننا نہیں آتا، گندے آپ کے موزے ہیں، آپ نے شیو نہیں کی ہوئی، آپ یو لک ان اے شیوی پوزیشن، وائی وڈ یو لائک ٹو سینڈ یور چلڈرن جو کہ دے کین بی اے بریلینٹ ادروائز انٹو دیٹ پروفیشن؟ دیکھیے بات یہ ہے الماس کہ آرام سے باری باری بات کر لیتے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے صرف 4 پروفیشن تھے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ایک یا پہلی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. ایک میڈیکل پروفیشن تھا، ایک انجینئرنگ تھا، ایک CSS تھا اور ایک فوج تھی. ٹھیک ہے. یہ 4 پروفیشن تھے، 5واں پروفیشن نہیں تھا. بٹ پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے لیگل پروفیشن نے ان سب کو پیچھے کر دیا ہے. آل اوور دا ورلڈ سب سے زیادہ انکم ٹیکس لائرز پے کرتے ہیں. ویری ٹرو. آپ سٹارٹ ہو جائیں اوباما سے، آپ ختم کر دیں ذوالفقار علی بھٹو سے، آپ سٹارٹ ہو جائیں قائد اعظم سے، آپ ختم کر دیں علامہ اقبال سے، یہ سارے کے سارے لائرز ہیں. ٹھیک. اب اس پروفیشن میں کیا پلس پوائنٹس ہیں؟ نمبر 1، آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انڈیپینڈنٹ پروفیشن، یو آر لیڈر آف یور اون پروفیشن. ایکچولی اپنی فرم کے آپ خود باس ہیں، آپ کسی کے ماتحت ہیں نہیں. نمبر 2، آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ گھر جانے سے پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے وہ 2-3 ہزار روپیہ مانگ لے گا. لائر کے پاس گئے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس نے 1 ملین مانگ لینا ہے، 10 ملین مانگ لینا ہے، اینڈ پیپل پے. ٹھیک ہے. دا تھرڈ تھنگ از دیر از نو ریٹائرمنٹ ان دا پروفیشن. بلکہ جتنی آپ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنے ویلیویبل آپ ہوتے جاتے ہیں. ورنہ 60 سال کی عمر میں وہ آپ نوکری جس مرضی ہے وہ نکال کے آپ کو باہر پھینک دیتے ہیں. نہ آپ مرنے کے قابل ہیں، نہ آپ جینے کے قابل ہیں. بالکل. اس پروفیشن میں جو ہے ریٹائرمنٹ ہی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ پروفیشن ہے اور شروع کے اگر 3-4 سال محنت کر لیے جائیں دین اسکائی از دا لمٹ. ویری رائٹ. دس از سچ اے ونڈرفل پروفیشن، آئی ٹیل یو. ٹھیک. نفیس صاحب یہ بتائیں مجھے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو یہ ایڈوائز ایک بات اور رہیں گی، ایک بات جی الماس، پھر اس پروفیشن میں انسانیت کی خدمت، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر جو 50 روپیہ لے کے جو جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، وہ اپنا مقابلہ ہمارے ساتھ کالے کوٹ والے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات. ون تھنگ مور، آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، کیوں پہنا ہوا ہے؟ جون جولائی کے مہینوں میں ہمارا دماغ خراب ہے. جب جمہوریت کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں اور پولیس کے لاٹھیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور مارشاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کس نے ہمیں فیس دی ہوئی ہوتی ہے؟ کس نے ہمیں جو ہے وہ پرو بونو بیسس پہ خدمت کے لیے، عوام کے لیے. ٹھیک. آپ اپنے یونیفارم کو اور میڈیکل کے یونیفارم کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، متھ کیا ہے. ڈاکٹرز پہنتے ہیں وائٹ ڈریس. وائٹ ڈریس از سمبل آف پیورٹی. ہمارا شرٹ وائٹ ہے، کوٹ اور نیک ٹائی بلیک ہے. وائٹ از سمبل آف پیورٹی، بلیک از سمبل آف پروٹیسٹ. وی دا لائرز، وی پروٹیسٹ against the evils in the society. That is why. So ہمارا مقابلہ کسی اور فیلڈ کے ساتھ کرنا یہ ویسے ہی unfair ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو لوگ وکلا جو پریکٹس کے لیے آتے تھے وہ سول اور کرمنل سائڈ پہ آتے تھے. اب جب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دنیا میں یہ پروفیشن از این ایمرجنگ پروفیشن آلسو، پاکستان میں کون سے ایریاز ہیں جو کہ ان ٹیپڈ ایریا ہیں جہاں پہ وکلا پریکٹس نہیں کرتے لیکن بہت سکوپ ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بندہ انکم ٹیکس کو اسکیپ نہیں کر سکتا. وی ہیو ٹو ہیو آور ریٹرن سینٹ ایوری ایئر.
सिमिलरली कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक प्रोफेशन है और जहां पे बच्चों को फोकस करना चाहिए? आप लीगल प्रोफेशन के एरियाज की बात कर रहे हैं। जी जी, आज से कुछ साल पहले तक तो टिपिकल दीवानी और फौजदारी वकील हो, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल, राइट। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट कमर्शियल एक नई फील्ड आ गई, बैंकिंग फील्ड आ गई, मर्जर एंड एक्विजिशन आ गया। एक बैंक ने दूसरे बैंक को परचेज करना है, उसने एक लॉयर की सर्विसेज हायर करनी है। फिर इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेटर्स बनना शुरू हो गए। देन योर फील्ड जिसमें आप मास्टर हो, साइबर स्पेस लॉज, बैंकिंग लॉज, और ये सारे उस बात का जवाब भी है कि अदालतों का माहौल अच्छा नहीं है। इन केस में आपको कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप माल रोड, गुलबर्ग, शादमान में चैम्बर्स हैं, लोगों की लॉ फर्म्स हैं, और यंग मैन और फीमेल वो अपना ब्रीफ केस और लैपटॉप लेके 9 बजे जाते हैं, काला कोट भी नहीं पहनते, और 4 बजे वो ओपिनियन वर्क दे के सारा ईमेल के जरिए से वापस आ जाते हैं। ना जाएं कोर्ट्स में। और अगर कोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट्स के माहौल की बात कर रहे हैं, तो हमारा माहौल किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं? डॉक्टर्स के साथ। वहाँ क्या होता है? सो ब्लैक शीप्स हर जगह पर है, सही है। लेकिन सच्ची जो बात है, ये प्रोफेशन वंडरफुल प्रोफेशन है, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। और मैं आपको याद करवा दूं या पब्लिक को बता दूं कि जो गाउन हम लोग पहनते हैं, इसके पीछे सिंबल क्या है? सर्दियों में हम लोग गाउन पहनते हैं, राइट, तो उसके पीछे एक छोटी सी पॉकेट बनी होती है। इनिशियली इन इंग्लैंड द ट्रेडिशन वाज कि हम लोग तो फीसें तय करते हैं ना कि इतने लाख दे दें तो आपका केस करेंगे। उस वक्त ये लॉर्ड्स जो होते थे या बैरिस्टर्स जो होते थे, ये फीस नहीं मांगा करते थे, ये लोगों के काम किया करते थे, और लोग क्वाइंस की शक्ल में अपनी मर्जी से, खामोशी से, जो दिल जब ये वापस जा रहे होते थे उनकी पॉकेट में पैसे डाल देते। ठीक हो गया। सो इस प्रोफेशन में मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा वंडरफुल प्रोफेशन नहीं है। और ये जवाब है कि वाई पेरेंट शुड सेंड। और अब तो चूंकि लीगल एजुकेशन में बड़ी रिफॉर्म्स आ गई हुई हैं। मैं रिफॉर्म जानना चाह रहा हूं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने गुज़श्ता 15-20 साल में ये देखा, ये फैक्ट है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई सम और अदर। लेकिन ये जो लीगल रिफॉर्म्स हैं जिसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और भी बड़े ज्यूरिस्ट जो हैं, प्लीज इसके बारे में हमें बताएं कि डू यू सी कि आने वाले वक्त में हमें बहुत क्वालिटी के वकला जो है वो नजर आएंगे अमंग द यंगर जनरेशन? यस, नंबर 1, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉ 5 साल का था, हमारे यहाँ 3 साल का था। तो पाकिस्तान बार काउंसिल की रिकमेंडेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लॉ को 5 साल से इस साल से कर दिया बकायदा। ठीक है। देन एज लिमिट लगा दी 24 ईयर, राइट। जो वो 70 साल की उम्र में भी लॉ करने चाल पड़ते थे, अब नहीं। ठीक। उसके बाद उन्होंने इवनिंग क्लासेस बंद कर दी। उसके बाद जिन कॉलेजेस के पास 4-4, 500 सीट्स थी, उन्होंने अपर कैप लगा के 100 पे लॉक कर दिया। ठीक है। ठीक है, मेरिट के ऊपर 100 स्टूडेंट्स आएंगे। और फिर उसके बाद जहाँ सबसे खराबी होती थी, और मेरे लॉयर्स दोस्त माइंड ना करें इस बात को, मेरी आंखों में आंखें डाल के दलील से बात करें अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। पंजाब बार काउंसिल एंड जो हमारा एक अदारा है, पब्लिक को नहीं पता होगा, पंजाब बार काउंसिल हमारी एक बॉडी है जो लाइसेंसेस वगैरह देती है, राइट, इंटरव्यू करती है, एंट्री टेस्ट करती है। उन लोगों ने चूंकि वोट लेने होते थे, लिहाजा जो भी कैंडिडेट लाइसेंस के लिए उनके पास जाता था, वो 100 में से 100 ही पास हो जाते थे। राइट। वो बेसिकली एक वकील नहीं ऐड कर रहे होते थे, एक अपना वोटर ऐड कर रहे होते, कोशिश कर रहे होते थे, वो ऐड होता था या नहीं होता था। 100 स्टूडेंट्स अपीयर होते थे, 99 पास हो जाते थे, जो फेल होता था वो होता था जो एब्सेंट है। अब उन्होंने वहां से इख्तियार ही ले लिया है। ठीक है। ठीक है, उन्होंने एक और बॉडी बना दी है, और इतना लॉ एडमिशन टेस्ट हायर एजुकेशन को कहा है कि आप ले लें, और अब सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है। अब जो मेरिट पे आएगा वही क्लियर होगा, वही रॉ मटेरियल अच्छा हो तो एंड प्रोडक्ट अल्माज साहब अच्छी बना करती है। बिल्कुल सही अब है। रॉ मटेरियल हमें अच्छा मिलेगा। राइट। पहले तो 3rd डिवीजन भी आ जाते थे, 2nd डिवीजन भी आ जाते थे, रूरल बैकग्राउंड। अच्छा, मैं प्लीज एक बात में, और क्यों ये कहा जाता था, जो अब मुझे नजर आ रहा है कि नहीं होगा, कि लॉ वाज द लास्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स, एक्चुअली लेफ्ट ओवर्स का प्रोफेशन था, अब नहीं है। अब नो मोर प्रोफेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर। राइट। लॉ इज द फर्स्ट चॉइस। ठीक है। मेडिकल इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। ठीक है। इंजीनियरिंग इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस। फौज में जाना फर्स्ट चॉइस नहीं है। अब जो है वो, या CSS जो क्रीम उठा के ले जाते थे, अब क्रीम पहले लॉ कॉलेजेस में आएगी, लॉयर्स की शक्ल में आएगी। और फिर अब दुनिया एक ग्लोबल है। अब यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मुझे अवेलेबल है जर्मनी के क्लाइंट्स, कनाडा के, नीदरलैंड के, अमेरिका के, यूरोप के। सो अब एक ग्लोबल बड़े कैनवस के ऊपर गेम हो रही है। और अब जो वकालत है, अभी तो वकालत करने का मजा आया। राइट। बल्कि मुझे एक लाइटर साइड बात याद आई है। बिल गेट जब उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया,
تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا when he was the biggest richest man, most richest man of the earth, اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ you must be satisfied now بل گیٹ. تو بل گیٹ کا رپلائی تھا satisfied, game has started now. Right. تو وکالت میں تو game has started now. Right. ابھی تو وکالت کرنے کا مزہ آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ نفیس صاحب. ابھی تو وکالت کا مزہ آئے گا, اس لیے مزہ آئے گا کہ ایک جو انہوں نے بات کی کہ را مٹیریل اگر اچھا ہو تو پروڈکٹ اچھی بنتی ہے. اب اگر اچھے بچے اس پروفیشن میں آئیں گے تو ان کو پڑھانے کے لیے بہترین وکلاء اور ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں. وہ اس را مٹیریل کو جو چیز بنائیں گے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ جس پہ آپ بھی فخر محسوس کریں گے, ہم بھی فخر محسوس کریں گے, اور خوشی سے رشتے بھی دیں گے اور گھر بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ.